بعض لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ چھوارے تقسیم کرنا سنت ہے، اور اس کو عام طور پر اکثریت ایسی نکاح کی مجلسیں ہوتی ہے کہ بھئی جس میں چھوارے رہتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب اسی سے متعلق یہ بات ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ولیمے میں چھوارے تقسیم کر دے تو کیا اس کو ولیمے کا نام دیا جا سکتا ہے کہ بھئی چھوارے تقسیم کر رہے ہیں، میٹھی میٹھی چیز تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا اس کو ولیمے کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امت میں افراط تفریط مال کے سلسلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر جیسے عبادات کے سلسلے میں افراط تفریط رہتا ہے، ویسے مال کے سلسلے میں بھی لوگ شادی سے پہلے کی ساری رسومات کریں گے۔ دولہے کا ڈریس 25,000 کا رہے گا، دلہن کا ڈریس 50,000 کا رہے گا، جوتے 1,00,000 روپے کے پہنے گا، 5,000 کی شیروانی پہنے گا، تمام چیزوں میں مال خرچ کیا جائے گا۔ اور نکاح کی جو دعوت ہے وہ حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، فقہا نے اسے مستحب اور سنت بھی نہیں لکھا ہے، وہ بھی اہتمام سے کی جائے گی۔ اور ولیمے کے سلسلے میں چونکہ لڑکا خرچ کرتا ہے تو اس سلسلے میں یہ تصور رہنا کہ بہت سادہ سیدھا کر لیا جائے۔ سادہ سیدھا کا مطلب ولیمے کی سنت کو سادہ کرنا زیادہ ضروری ہے یا نکاح کی رسومات کو بالکل ختم کر دینا یہ زیادہ ضروری ہے؟ نکاح کی پوری رسومات، جوڑا جہیز، لین دین، ساری چیزیں کی جائیں، فنکشن ہال بھی بک کیا جائے، مینو بھی بھاری رکھا جائے، اور ولیمے کے متعلق کہا جائے سادہ سیدھا ولیمہ کیا جائے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ گڑ سے بچے اور گلگلے کھائے، بارش سے بچے اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑے۔ تو یہ اسے اگر سادہ زبان میں کہا جائے تو اسے تقوی کا لقوہ کہا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے سلسلے میں امت کو کیا ہدایت دی ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری میں مستقل ایک باب باندھا ہے کتاب النکاح کے تحت میں، باب الولیمتی ولو بشاتن، ولیمے کا باب ہے اگرچہ ایک بکری ہی کے ذریعے سے ہی ہو۔ اس ضمن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکبادی پیش کی اور ان کو ہدایت دی، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، ایک بکری کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس حدیث کے تحت میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ کیا لکھتے ہیں، ولو بشدتن، یعنی یہ ولو جو لایا گیا ہے تقلیل کے لیے لایا گیا ہے، معمولی چیز کو بتانے کے لیے لایا گیا ہے کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، مطلب ہے کہ ایک بکری ولیمے میں دینا ایک معمولی بات ہے۔ تو آپ علیہ السلام سادہ ولیمہ کس کو فرما رہے ہیں؟ جس میں ایک بکری تو ہو کم از کم، اور ہم اس سے بھی بڑے سادے بنتے چلے گئے کہ بھئی خالی چھوارے دے دو، اور سادہ پن ہے اس میں۔ فاقہ اس زمانے میں زیادہ تھا، مصیبتیں اس زمانے میں زیادہ تھیں، تو آپ اس زمانے میں ولو بشاتن فرما کر یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بکری سے ولیمہ کر دینا یہ بہت معمولی ولیمہ ہے، وہ بہت سادہ ولیمہ ہے، اور ہم اس کو سادہ نہیں مان رہے ہیں بلکہ اس کو فضول خرچی والا مان رہے ہیں، اور چھوارے اور کھجور تقسیم کر دینے کو ہم سادہ ولیمہ مان رہے ہیں۔ چنانچہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اولم ولو بشاتن قلت بل ہی للتقلیل، کہ یہ جو ولو آیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولو ہا ہونا للتمنی، قلت لیس کذلک بل ہی للتقلیل، ولو کا جو لفظ آیا ہے کمی کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ جیسے صدقہ کرو ولو بذلف محرقۃ، چاہے وہ جلے ہوئے کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس زمانے میں پائے جو سرا پایا ہوتا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو لوگ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ دینے کا اہتمام کرو اگرچہ کہ وہ پائے ہی کیوں نہ ہو، جو اس زمانے میں بے حیثیت ہوتے تھے۔ آج کے زمانے میں پائے کی بھی حیثیت ہے، تو ولو بتا کر یہ بتانا ہے سادہ ولیمہ ایک بکری کے ذریعے سے ہو جاتا ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ ایک بکری کے ذریعے سے ولیمہ کرنا سادہ ولیمہ ہے، اب بکری کاٹیں گے تو چھوارے نکلیں گے یا گوشت نکلے گا؟ ظاہر سی بات ہے گوشت ہی نکلے گا، تو چھوارے سے ولیمہ کرنے کا کیا مطلب رہے گا؟ تیسری بات ہم کو سمجھنا یہ ہے، آپ علیہ السلام نے اپنا ولیمہ، 11 ولیمے، بیٹیوں کے 4 ولیمے اور دیگر صحابہ کے ولیمے، اس میں کون سے ولیمے میں آپ علیہ السلام نے چھوارے لٹا کر ولیمہ کیا ہے، کھجور تقسیم کر کے ولیمہ کیا ہے؟ جب آپ علیہ السلام سے ثابت ہی نہیں ہے ولیمے میں کھجور چھوارے لٹانا، تو پھر اسے سنت قرار دینا، اگر اسے ہم سنت نہ سمجھتے ہوں تو امت کی غلطی قرار دینا، اس کو سادگی نہ قرار دینا، تو پھر یہ کون سی علمی گفتگو ہوئی؟ یہ تو علمی پیمانے سے نابلد شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ جانتا ہی نہیں احادیث کے متعلق کیا محدثین نے لکھا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولیمہ کرنے میں سادگی اختیار کرنا خلاف سنت ہے، اس لیے ہم شاندار ولیمہ کریں گے، 10-15 لاکھ خرچ کریں گے اور فضول خرچی کریں گے، بھاری فنکشن ہال رکھیں گے، 10 قسم کے مینو میں قسم کے کھانے رکھیں گے۔ فضول خرچی کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ گفتگو کا رخ یہ ہے کہ
ولیمے میں کھجور اور چھوارے لٹانا یا تقسیم کرنا یہ سنت شمار ہوگا؟ اور اگر کوئی سنت نہیں سمجھتا ہے تو کیا اس کی یہ سمجھ غلط ہوگی؟ یہ نقطہ نظر ہے۔ جواب اس کا ہے کہ یہ سنت شمار نہیں ہوگا، اور جو اس کو سنت نہیں سمجھتا ہے وہ غلط ہی، جو نہیں سمجھتا ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، اس واسطے کہ حدیثوں میں ولیمے میں کھجور چھواروں کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ دعوت دے رہا ہے کہ چھوارے اور کھجور ولیمے میں تقسیم کرنے یا لٹانے کو سنت سمجھنا چاہیے، وہ غلطی پر ہے۔ کسی حدیث میں آئی نہیں کہ چھوارے اور کھجور سے ولیمہ کیا جائے۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ حدیث میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں کھانا کھلانے سے ہی ولیمہ ہوگا، فلاں اتنے تعداد کو کھلانے سے ہی ولیمہ ہوگا، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے کھانے کی۔ کون سا بھی کھانا کھلاؤ آپ، اس سے ولیمہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا اصرار چھوارے اور کھجور پر ہی کیوں ہے؟ اسی پر ولیمہ سمجھنے، اسی کو ولیمہ سمجھنے کا اصرار کیوں ہے؟ امت کو سادگی کی دعوت دینا ہے۔ سادگی کی دعوت دینے والے آپ پہلے داعی نہیں ہیں۔ 1400 سال سے جتنے علماء آئے ہیں وہ ہر رسم اور ہر نکاح مالی معاملے میں سادگی کی دعوت دیتے ہی آئے ہیں۔ ان کی دعوتیں انحراف پر نہیں تھیں، قرآن حدیث کی تحریف اور منمانی تشریح پر نہیں تھی۔ ابھی بھی بہت سے علماء بیانات کرتے ہیں سادگی کے، لیکن احادیث کو غلط توڑ مروڑ کر پیش نہیں کرتے ہیں۔ اس واسطے اگر کوئی شخص نکاح میں ولیمے میں چھوارے اور کھجور تقسیم کرنے کو سنت نہیں سمجھتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور جو اسے غلط سمجھتا ہے تو وہ اپنی جگہ پر غلط ہے۔